السلام علیکم، میرا نام شہیر ہے اور میں آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں۔ آج جس چیز پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ میرے دل کے تو بہت قریب ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے دل کے بھی قریب ہو۔ یہ کلام ہے یوسف بشیر قریشی کا، جو کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے سنا ہو یا اس کی ایک دو لائنیں سنی ہوں، لیکن اگر آپ اس کے ڈیپ میننگز میں جائیں تو وہ بہت بہت زیادہ نا آپ کی زندگی میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ تو یوسف بشیر قریشی صاحب اس طرح شروع کرتے ہیں اس کو کہ ایک سوچ عقل سے پھسل گئی۔ اب یہ جو لائنز ہیں، ان ایک ایک لائنز کو میں ایکسپلین کروں گا ود این ایکسپیرینس ان مائی اون لائف، اور آپ لوگوں کو بھی میں یہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے آپ لوگ اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں اپنی لائف پہ۔ تو پہلی لائن ہے اس کی، ایک سوچ عقل سے پھسل گئی، مجھے یاد تھی کہ بدل گئی۔ میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا، میری زندگی کا حساب تھا۔ اب اس لائن کے اندر اگر آپ اس کے ڈیپ میننگ میں جائیں تو مطلب میں اگر اپنی لائف کو اس کے اندر ان پٹ دوں تو میرے نہیں خیال میں کہ یہ کہنا مشکل ہوگا کہ یار دس تھنگ از ریئلی 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 بیسڈ ان ٹو ریئلٹی۔ ریئلٹی کیسے کہ آئی ہیڈ اے ڈریم کہ یار میں پائلٹ بنوں گا، بچپن سے ہی شوق تھا جی پائلٹ بننا ہے پائلٹ بننا ہے۔ ایک سوچ تھی، مجھے یاد ہے کہ میری سوچ تھی وہ، اور وہ میرے دماغ سے دل سے نکل گئی۔ وہ کیسے نکل گئی کہ آبویسلی آپ لائف کے جب فیزز میں جاتے ہو تو چیزیں چینج ہوتی ہیں، آپ کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، آپ چیزیں ڈفرینٹ طریقے سے پرسیو کرتے ہو اور آپ کو کافی چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ تو وہ ایک سوچ تھی میری جو عقل سے پھسل گئی، اور مجھے یاد ہے کہ وہ بدل گئی ہے۔ مطلب ہاؤ ریئلٹی بیسڈ دس لائن از۔ میری سوچ تھی کہ وہ خواب تھا، میری زندگی کا حساب تھا۔ وہ میری سوچ تھی کہ وہ میرا خواب تھا، وہ جو بھی تھا وہ میری زندگی کا حساب تھا کہ یار یہ تھا، نکل گیا دل سے تو یہ میری زندگی کا حساب ہے، مطلب کچھ نہ کچھ اس کا رول ہے میری زندگی میں۔ اس کے بعد یوسف بشیر قریشی صاحب فرماتے ہیں، میرے جستجو کے برعکس تھی، میری مشکلوں کا وہ عکس تھی۔ مطلب واٹ اے بیوٹیفل لائن دس از۔ میری مشکلوں کا وہ عکس تھی، جو مجھے مشکلیں آ رہی تھیں اس کا وہ سایہ تھا۔ میرے جستجو کے برعکس تھی، جو میں کوشش کر رہا تھا اس کے بالکل اپوزٹ تھی وہ۔ تو دس از ویری 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 مطلب میں اس کو کہہ سکتا ہوں کہ نا یہ ایسی ایک لائن ہے کہ آپ اس کو نا کسی بھی مشکل میں اگر یاد کر لیں نا، میری مشکلوں کا وہ عکس تھی، میرے جستجو کے وہ برعکس تھی۔ جو یاد ہو تو وہ ایک سوچ تھی، جو نہ یاد ہو تو گمان تھا۔ اچھا گمان، واٹ از گمان؟ مطلب میں گمان کو اس طرح لیتا ہوں کہ گمان از سم تھنگ دیٹ کمس ان ٹو یور مائنڈ ود دا ویرائٹی آف آپشنس فرام اللہ المائٹی۔ مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ میں ڈفرینٹ چیزیں ڈالتے ہیں، اور گمان بیسیکلی میں گمان کو اس طرح سے لیتا ہوں کہ یار گمان از سم تھنگ دیٹ اللہ پٹس ان یور مائنڈ۔ اب گمان میں نے کس طرح لیا ہے اس کو اپنی لائف میں کہ آئی واز ان آئی گیس مائی سیکنڈ ایئر آف انجینئرنگ۔ تو یہ میں نے نا ایک سنتا تھا، اس میں ایک لائن آتی ہے آگے، وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاؤں گا۔ تو گمان اللہ تعالیٰ نے اس طرح میرے دل میں ڈالے کہ وہ میں چاہ نہیں رہا تھا وہ، لیکن وہ ہو گیا، آٹومیٹیکلی ہو گیا۔ مطلب اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میں نے سوچا ہو کہ یار نہیں ہو سکتا یا یہ نہیں کر پاؤں گا میں، مطلب وہ ہو گئے، اور وہ میری آپشنس میں بالکل بھی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد یوسف بشیر قریشی صاحب کہتے ہیں، مجھے بیٹھے بیٹھے گما ہوا، گما نہیں تھا خدا تھا وہ۔ میری سوچ نہیں تھی خدا تھا وہ خدا جس نے زبان دی، مجھے دل دیا، مجھے جان دی۔ کیا کہنے مقرر آپ کے، مطلب
یار میری سوچ بھی نہیں تھی، میرا گمان بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ خدا تھا۔ خدا کیسے تھا؟ وہ خدا نے میرے دل اور دماغ میں وہ سوچ ڈالی۔ اور مطلب خدا کے پاس کی پاور ہے کہ مطلب میرے پاس زبان ہے، میں بول نہیں سک رہا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں لائف میں کہ آپ کے دل میں ہوتی ہیں، آپ کے دماغ میں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی زبان پہ نہیں آ پاتی۔ اور یہ المیہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو ریئلائز کریں کہ یار یہ چیز میرے دماغ میں ہے، میرے سے بولا کیوں نہیں جا رہا، اور آپ اس چیز کو لے کے دل میں آپ ڈپریشن، انگزائٹی، پتہ نہیں کیا کیا آپ فیس کر رہے ہوتے ہو۔ مجھے دل دیا، مجھے جان دی، مجھے زبان دی۔ مطلب دل ہے، دماغ ہے، زبان ہے، نہ زبان کو چلا سکے، نہ دل کو منا سکے، نہ جان کو لگا سکے۔ اس کے بعد یوسف بشیر ابراہیم صاحب کہتے ہیں مجھے دل دیا، مجھے جان دی، وہی زبان جسے نہ چلا سکے، وہی دل جسے نہ منا سکے، وہی جان جسے نہ لگا سکے۔ یہ خود سے میں کہہ رہا ہوں کہ یار میرے پاس دل ہے، دماغ ہے، جان ہے، ان کا کوئی یوز نہیں ہے بھائی جان، کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان، اب یہ ہوگی انسان اپنے آپ سے کیا سوچ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے، اب اللہ تعالیٰ انسان سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان سے فرما رہا ہے کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم۔ مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آپ جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ بیٹا تجھے میں ہر چیز دوں گا، تجھے ہر چیز دے کے آزماؤں گا، تیرے سے ہر چیز چھین کے آزماؤں گا تجھے، لیکن اینڈ آپشن کیا ہوگا کہ تجھے میرے پاس آنا پڑے گا، اور سلوشن میرے پاس ہی ہے۔ کبھی مل تو تجھ کو بتائیں ہم، تجھے اس طرح سے ستائیں ہم، تیرا عشق تجھ سے چھین کے تجھے میں پلا کے رلائیں ہم۔ اس کے بعد والی جو سی لائنز ہیں وہ آپ لوگوں نے سب نے سنی ہوں گی، بے تحاشا سنی ہوں گی، وہ بہت بہت مشہور ہوئی تھیں۔ اس پہ اللہ تعالیٰ پھر انسان سے آگے کیا کہہ رہا ہے، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے۔ کیا کہنے، تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے۔ اب ان مائی لائف آئی ہیو فیسڈ سم تھنگ ویری بیڈ کہ میں اس چیز کو کسی لفظوں میں ایکسپلین نہیں کر پاتا۔ تو یہ لائن میں پھر یاد کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے، تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے۔ ہم جوان بندے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں لائف میں، یہ فیز آتا ہے ہمارے کہ ہمارے پاس ہر چیز ہے گھر میں، ہمارے پاس رہنا سہنا ہر چیز ہے، کھانا ملتا ہے، ماں ہے، باپ ہے، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہم گھر سے بھاگتے ہیں۔ ہم گھر میں رہنا پسند نہیں کرتے، ہم گھر والوں کے ساتھ کہیں آنا جانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں نا دل میں کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے انہی سے ریلیٹڈ، جو کہ ہم مطلب وہ ہم نہ بتا سکتے ہیں، نہ اس کو کچھ کر سکتے ہیں، اور ہم نہ اس چیز سے اسکیپ چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ان سے اسکیپ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کس طرح کہہ رہے ہیں انسان کو کہ تجھے درد دوں تو نہ سہ سکے، تجھے دوں زباں تو نہ کہہ سکے۔ اس درد کو کہنے کے لیے، ایکسپریس کرنے کے لیے تیرے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوگا کہ تو ایکسپریس کر پائے گا۔ اس کے بعد تجھے دوں مکان تو نہ رہ سکے، تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا کروں۔ مطلب ہم سنتے آتے ہیں بچپن سے کہ یار اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے یہ کرو، اللہ تعالیٰ سے وہ کرو۔ کیوں کہتے ہیں؟ مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کی ہر مسئلے کا حل ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ چیز میری اس طرح سے ہے، یہ اس طرح سے ہے، تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو صحیح کریں گے؟ دیر آئے درست آئے گی، ہم نے بڑا سنا ہے، دیر آئے درست آئے، تو یہ ریئلٹی بیسڈ ہے۔ جو چیز آپ کو ملنی ہے وہ آپ کو ملنی ہے، اگر وہ چیز آپ کو نہیں مل رہی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اور وہ ہمیں تب ریئلائز ہوتا ہے جب ہمیں وہ چیز، اس کا ریپلیسمنٹ مل چکا ہوتا ہے، یا وہی چیز ہمیں مل چکی ہوتی ہے، لیکن کبھی دیر سے ملتی ہے، کبھی جلدی ملتی ہے۔
تو اس میں یوسف بشیر قریشی صاحب کہتے ہیں تجھے مشکلوں میں گھرا کے میں کوئی ایسا رستہ نکال دوں، تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے میں سوا کروں۔ کیا کہنے اللہ تعالیٰ انسان کو کسی غرض کی، اللہ تعالیٰ کو کیا غرض ہے یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی جان تم کرو، لیکن تم صرف اپنے آپ کو موڈیفائی کر لو، اسلام جس طرح کہہ رہا ہے اس طرح موڈیفائی کر لو، باقی سب سیٹ ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہے، باقی اللہ تعالیٰ خود دیکھ لیں گے۔ تو تجھے تیرے درد کی میں دوا کروں، کسی غرض کے میں سوا کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کی بڑھائی بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں۔ مطلب اگر ہم اسلام کو دیکھیں تو اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور ہم ہر لائف کی سٹیج پہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ زندگی کا شعور ہے، مطلب زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ یار اس طرح کرو۔ اور کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ قرآن پاک سے، احادیث سے، سنت سے، ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ طریقے ملتے ہیں۔ میں یہاں پہ کوئی اسلام کا بھاشن نہیں دے رہا بیٹھ کے کہ اسلام اسلام اسلام، جسٹ پٹنگ سم تھنگ دیٹ از بیسڈ آن ریئلٹی کس طرح سے ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہے، میں وہ ایکسپریس کرنا چاہ رہا ہوں۔ تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں۔ ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر۔ جب یہ لائن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ کنیکٹ کر رہا ہے کہ تو انسان ہے اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ساتھ نبھانے کا وعدہ کر دیا تو یہ اس طرح سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس طرح ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کس طرح انسان کو کہہ رہا ہے کہ ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر۔ مطلب موت کے بعد بھی ہم نے ملنا ہے تو نے غم نہیں کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اگر تو زندگی میں کہیں گر بھی رہے تو نے غم نہیں کرنا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ مطلب ہر سچویشن میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اتنی چیزوں کے بعد انسان کے دل میں خود خیال آ جاتا ہے کہ بھائی چیزیں نا اب جو بھی ہے اللہ تعالیٰ سے ہی جوڑ کے رکھنی ہے۔ تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے کیا کہتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تجھے ہر نظر پہ عبور دوں، تجھے زندگی کا شعور دوں، ہم گر بھی جائیں گے غم نہ کر، ہم مل بھی جائیں گے غم نہ کر، پھر انسان کہتا ہے تیرے ایک ہونے میں شک نہیں، میری نیتوں کو تو صاف کر، میرے اس کلام کو تو معاف کر۔ تو انسان صرف یہی دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ میری نا نیت کو صاف کر دے، باقی چیزیں دیکھی جائیں گی، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا دیکھا جائے گا۔ اگر آپ کی نیت میں کھوٹ ہے تو مطلب یو آر نیور سکسیزفل ان اینی ایریا آف یور لائف، اینی ایریا، کوئی بھی ایریا آپ لے آؤ آپ کو سکسیس نہیں مل سکتی۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو صاف کر دے، باقی ہمارے ایکشنز، ہماری مطلب اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو ہماری نیتیں اگر صاف ہوں گی ہمارے عمل خود ہی صاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بڑا امپلیمنٹیبل کلام ہے، ہر بندے ہی اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے، اور بہت سارے شاعر ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یہ جو کلام ہے یوسف بشیر قریشی کا، اس کلام کی بیس کے اوپر میں ان کا فین ہوا ہوں۔ مطلب فین ان اے سینس کہ دا ورڈز ہی اسپیک، یا وہ جو بھی بولتے ہیں وہ بڑے سمپل ہوتے ہیں، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ تو یہ آج کا یہی تھا، اور میری دعا ہے کہ ہم سارے اسی طرح کنیکٹڈ رہیں اور نیتیں ہماری صاف رہیں، اور ہم چیزوں کو قدرت کے ساتھ ملائیں، مطلب ہو وی آر، ہم اللہ تعالیٰ سے ملائیں اپنے آپ کو۔ تو یہی ہے آج کا۔ تھینک یو سو مچ، بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے بات کر کے، اور انشاءاللہ اسی طرح ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے، اور کچھ آپ سیکھیں گے، کچھ ہم سیکھیں گے، کچھ آپ سکھائیں گے، تو اسی طرح چلتا رہے گا۔ تھینک یو سو مچ، خیال رکھیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اور اللہ حافظ۔